زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين المكين الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے مراب انتہائی محبت کے ساتھ اپنے آقا اور مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جان عالم روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آج محرم شریف کی 8ویں تاریخ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ عاشوراء کے تعلق سے اور ماہ محرم شریف کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور جو کچھ چیزیں ناپسند نامحمود نظر آ رہی ہیں ان کا بھی کچھ رد کر دوں. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، اور کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی. کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی. آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. عزیزان ملت اسلامیہ، عاشوراء کا دن، عاشوراء کو عاشوراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عاشوراء کے معنی یوں تو 10 کے ہیں، عشر تو 10 بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں نظر آ رہی ہیں، 10 بڑے بڑے کام نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ حضرت آدم کی توبہ اس دن قبول ہوئی، حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، حضرت کہنا چاہیے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت ابراہیم پر آگ گلے گلزار ہوئی. اسی تاریخ کو توریت آئی، اسی کو زبور آئی، اسی کو انجیل آئی. اس طریقے سے اسی کو کربلا کا میدان گرم ہوا، اور اسی دن قیامت آئے گی. تو یہ بڑی بڑی 10 نشانیاں ہیں، اس لیے اس کو عاشوراء کہتے ہیں. عاشوراء وہ دن ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یہاں پر 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا، اے یہودیو تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کیا تھا، تو ہم اسی کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں. تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں، لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. پھر صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کی یادگار ہے، یہ تو نصارہ کی یادگار ہے. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے 10 تاریخ کے روزے کا حکم دیا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آنے والے سال میں حضرات محترم میں 9 تاریخ سے روزہ رکھوں گا، 9 کا بھی رکھوں گا اور 10 کا بھی رکھوں گا. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ 9 کے بارے میں فرمایا ہے اور 10 کے بارے میں فرمایا ہے. تو گویا کہ عاشوراء کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنا بھی سنت ہے اور 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا سنت ہے. ایک روزہ نہ رکھے 2 روزے رکھے جائیں تاکہ یہودیوں کا کھنڈ بھی ہو جائے، مجوسیوں کا رد بھی ہو جائے. اس لیے 9 کو بھی روزہ رکھا جائے اور 10 کو بھی رکھا جائے. اے مسلمانوں، اے غیور مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جب صحابہ نے نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ یہ یہودیوں کی یادگار ہے، میرے آقا فرماتے تو میں 9 کو بھی رکھوں گا اور 10 کو بھی رکھوں گا. اللہ کے حبیب کو یہ پسند نہ آیا کہ یہودیوں کی مثل ہو جائے،
مجوسیوں کے مثل ہو جائے. اے مسلمانوں یہ ماہ محرم ہے, ذرا غور تو کرو. سمجھا ماہ محرم کے اندر تم آج کالے جھنڈے لگا کر یہ کس کی مثل ہے, یہ لال جھنڈے لگا کر یہ کس کی مثل ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم یہ خارجیوں کا طریقہ ہے, یہ رافضیوں کا طریقہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے نو کے روزے کا حکم دے دیا مگر آپ نے یہودیوں کا رد کر دیا. اے مسلمانوں اگر تم سنی ٹناٹن ہو, ٹی ٹی ایس ہو, حسین کے ماننے والے ہو تو تم بھی رد کر دو کہ ہم سنی ہیں, ہم کالا جھنڈا ہرگز نہ لگائیں گے, ہم پٹی کالی نہ لگائیں گے. اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. حضرات محترم, آج کے نوجوان یہ ماہ محرم اس لیے تھوڑے ہیں, کربلا کی تاریخ اس لیے نہیں ہے. ہاں جب جنگ ہوئی تو ڈھول بجا, مانتے ہیں ہم, ڈھول بجا, ڈھول بجایا گیا. توجہ رکھنا میرے جملوں پر, ڈھول بجا, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, مسجد کے اندر ڈھول بجا. حسین شہید ہوئے, ڈھول بجا, ڈھول بجایا گیا مگر بجا کہاں اور بجایا کس نے؟ بجا کہاں, بجایا کس نے؟ بجا دمشق میں, بجوایا یزید نے. سمجھا, آپ توجہ دینا, بجا دمشق میں, بجوایا یزیدیوں نے. ہم الحمدللہ یزیدی نہیں ہیں, ہم حسین کے ماننے ہیں, ٹناٹن سنی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, انہیں خوشی تھی کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے, ہم نے حسین کو خون بہا دیا ہے, اس لیے انہوں نے ڈھول بجایا, ہم آپ ماتم کیے. تو حضرات محترم ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارا حسین راضی ہو جائے, شہید کربلا راضی ہو جائیں. حسین تو کربلا کے میدان میں فسق و فجور کا جنازہ نکالنے کے لیے آئے تھے. حسین کربلا کے میدان میں اپنے جگر سے نکلنے والے خون سے ایک ایسی کتاب لکھ رہے تھے جس کتاب میں مصطفیٰ کے آئین تھے جو صبح قیامت تک ہمارے لیے دستور العمل ہے. امام علی مقام میدان کربلا کے اندر عزیزان ملت اسلامیہ تشریف لا کر ہمیں وہ پیغام دے گئے, ہمیں وہ سبق دے گئے. سمجھے آپ کہ لوگوں, حق حق ہے, باطل باطل ہے, تو تم وہ کام نہ کرنا جس سے شہید کربلا ناراض ہو جائیں. لنگر کرو, سبیل کرو, قرآن کی تلاوت کرو, ہم آپ ذکر خدا کرو, ذکر مصطفیٰ کرو, حمد خدا ہو, نعت مصطفیٰ ہو, منقبت شہید کربلا ہو, ان کی یاد ہو, سینے میں ان کا پیار ہو, تو انشاءاللہ تعالی امام علی مقام شہید کربلا آپ ایسا کرم فرما دیں گے کہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور عقبہ بھی کامیاب ہو جائے گا. رات اب عاشورہ کا دن آنے والا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں روزے کے بارے میں, اور سرکار فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعتیں پڑھی, توجہ دینا, جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعتیں پڑھی اور اس نے ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد اور 11 مرتبہ قل اللہ شریف, تو نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اے لوگوں, اور اس دن دعائے عاشورہ بھی پڑھو, یہ نفل بھی پڑھو, اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو. اور میرے آقا نے فرمایا عاشورہ کے دن اپنے اہل پر, اپنے گھر والوں پر, اپنے بال بچوں پر جتنا سے زیادہ ہو سکے اتنا خوب خرچ کرو, اور جو عاشورہ کے دن ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ سمجھے آپ اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا. اس لیے ہمارے مشائخ, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ عاشورہ کے دن وہ لنگر کیا کرتے تھے, اہل و عیال پر خرچ کیا کرتے تھے. یوم عاشورہ ایسے ہی ضائع کرنے کا نہیں ہے, یوم عاشورہ یاد حسین منا کے گزارنے کا نام ہے, ذکر حسین کرنے کا نام ہے. آج تو کل ذرا پوچھو, جب سامنے 6 مہینے کا جنازہ رکھا تھا, جب سامنے 18 سال کی میت رکھی تھی, جب سامنے 19 سال کا قاسم رکھا تھا, جب سامنے چھوٹے چھوٹے بچے رکھے تھے, کیا وہ حال ہوگا؟ آج تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ جگہ جلوس ایسے نکلتے ہیں, لوگ شرابیں بھی پیتے ہیں, سمجھے آپ بھانگ بھی کھاتے ہیں, محرم کو تماشا بنا کے رکھ دیا. اے مسلمانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب, تم نے جو تبلیغ کی ہے
अपने उम्मत को जो तुमने अता किया है इसका बदला कुछ नहीं, रुपया पैसा कुछ नहीं। अल्लाह ने फरमाया, फरमा दो ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे इसके बदले में सिक्का नहीं मांगता, चांदी नहीं मांगता, सोना नहीं मांगता, दिरहम नहीं मांगता, दीनार नहीं मांगता, रुपया पैसा नहीं मांगता, बल्कि क्या फरमाया, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, बस इसका बदला ये है कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, ये अल्लाह का फरमान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मसाइल तो बहुत दरपेश हैं, वक्त कम था इसलिए मैंने 2-3 बातों पर तबसरा कर दिया। अल्लाह ताला हमें माह मुहर्रम शरीफ की सआदतों से माला माल फरमाए और इमाम अली मकाम के सदक़े में मौला तू हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, इमाम हुसैन के नाना के सदक़े में हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमाए। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।